ہنرا کی وادی میں صبح یوں اترتی تھی جیسے کوئی سنہری چادر آہستہ آہستہ پہاڑوں پر بچھ رہی ہو۔ برف پوش چوٹیاں سورج کی پہلی کرن میں سونے کی دمکتی اور خوبانی کے پھولوں کی مہک ہواؤں میں گھل جاتی۔ اس وادی میں ایک چھوٹے سے پتھر اور لکڑی کے گھر میں شبنم رہتی تھی۔ شبنم پہاڑوں کی سچی بیٹی تھی اور اس کی آنکھیں وادی کی جھیلوں جیسی گہری اور صاف تھی۔ اس کی ہنسی چشموں کے پانی جیسی کھنکھناتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بکریوں کو چراہے لے جاتی، خوبانیاں چنتی، شام کو اپنی ماں کے ساتھ اونی شالیں بنتی۔ اس کی دنیا بہت سادہ تھی، پہاڑ، آسمان، بہتے چشمے اور خوبانی کے باغ۔ اس نے کبھی وادی سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، مگر اس کے دل میں دور دیسیوں کے خواب ضرور بستے تھے۔ اماں وہ اکثر پوچھتی، شہر کیسا ہوتا ہے؟ شہر شور کی جگہ ہے بیٹی، اس کی ماں نے مسکرا کر کہا۔ وہاں روشنیاں تو بہت ہوتی ہیں مگر ستارے نہیں دکھتے۔ ہمارے پہاڑوں جیسا سکون کہیں نہیں۔ شبنم چپ ہو جاتی، مگر اس کا دل سوچتا رہتا کہ شہر کے لوگ کیسے ہوں گے، پہاڑ کے بغیر کیسے جیتے ہوں گے۔ اس وادی میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا نام دانیال تھا، لاہور کا رہنے والا ایک نوجوان جو کیمرہ اٹھائے دنیا کی خوبصورتی ڈھونڈنے نکلا تھا۔ شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے تھک کر وہ پہاڑوں میں سکون تلاش کرنے آیا تھا۔ جب اس کی گاڑی وادی میں داخل ہوئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایسا حسن اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کیمرہ اٹھایا مگر پھر رکھ دیا۔ بعض مناظر آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، تصویروں میں قید کرنے کے لیے نہیں۔ وہ گاؤں کے ایک مہمان خانے میں ٹھہرا۔ اگلی صبح جب وہ خوبانی کے باغوں میں تصویروں کے لیے نکلا، اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ درخت کے نیچے کھڑی خوبانیاں چن رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے دوپٹوں کے کنارے اڑا رہی تھی۔ دانیال کو لگا کہ جیسے اس نے کوئی تصویر نہیں بلکہ ایک زندہ خواب دیکھ لیا ہو۔ اس نے بے اختیار کیمرہ اٹھایا مگر عین اسی لمحے شبنم نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے تھوڑی حیرت تھوڑی خفگی سے پوچھا۔ آپ میری اجازت کے بغیر کیوں تصویر کھینچ رہے ہیں؟ دانیال نے گھبرا کر کہا، معاف کیجیے، میں دراصل شہر سے آیا ہوں۔ یہ وادی اتنی خوبصورت ہے کہ میں خود کو روک نہیں سکا۔ شبنم کی خفگی نرم پڑ گئی۔ شہر سے؟ اس کی آنکھوں میں تجسس چمکا۔ وہاں ستارے نہیں دکھتے؟ دانیال ہنس پڑا۔ وہاں سے، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ ستارے اسی وادی میں آ کر بس گئے ہیں۔ شبنم کی گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ دانیال کو چند دن یہاں رکنا تھا، وہ ہفتوں میں بدل گئے۔ ہر صبح وہ کسی نہ کسی بہانے خوبانی کے باغ تک پہنچ جاتا اور شبنم جو پہلے اس سے کتراتی تھی اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ شبنم اسے وادی کی چھپی ہوئی جگہیں دکھاتی، وہ جھیل جس کا پانی آسمان جیسا نیلا تھا، وہ آبشار جو پہاڑ کے سینے سے پھوٹتی تھی، اور وہ چراگاہیں جہاں سے سارا ہنرا نظر آتا تھا۔ یہ ہماری دنیا ہے، فخر سے کہتی، یہاں سب کچھ سادہ مگر سچا ہے۔ دانیال اسے شہر کی کہانی سناتا، بلند عمارتیں، روشنیاں، سڑکیں، بازاروں کی رونق۔ شبنم آنکھیں بند کر کے سنتی جیسے کوئی پری کی کہانی سن رہی ہو۔ تمہاری وادی میں، ایک دن دانیال نے کہا، مجھے وہ سکون ملا ہے جو شہر کی روشنیوں میں مجھے نہیں مل سکا۔ شبنم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو الفاظ سے کہیں زیادہ تھا۔ دونوں چپ رہے مگر ان کی خاموشیاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ محبت پہاڑوں پر یوں اترتی ہے جیسے شام کی دھند، نرم، خاموش، ہر چیز کو اپنے آغوش میں لینے والی۔ ایک شام دونوں چراگاہ میں بیٹھے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ آسمان سرخ سنہرا ہو چکا تھا، وہ دور کہیں چرواہا بانسری بجا رہا تھا۔ دانیال شبنم نے آہستہ سے کہا، تم کب واپس جاؤ گے؟ دانیال کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹی۔ اس نے اس سوال کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ معلوم نہیں، اس نے کہا، شاید کبھی نہیں، یہ شاید تب جب تم کہو گی کہ چلے جاؤ۔ شبنم نے نظریں چرا لی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا، اتنا دھیرے کہ ہوا بھی مشکل سے سن سکے۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے پہاڑوں کے درمیان دو دل ایک تال پر دھڑکنے لگے۔ شبنم نے کہا کہ میں نے دنیا کی بہت سی خوبصورت جگہیں دیکھی ہیں
مگر شبنم، اس نے کہا، میں نے دنیا کی بہت سی خوبصورت جگہیں دیکھی ہیں، مگر سب سے حسین منظر تم ہو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسی شام وادی ہنرا میں پہلی بار محبت نے اپنا آشیانہ بنایا، مگر محبت کی راہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ جب شبنم کے والد کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی ایک شہری اجنبی سے دل لگا کر بیٹھی ہے تو وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹی، انہوں نے نرمی سے کہا اور فکر سے کہا، وہ شہر کا لڑکا ہے، اس کی دنیا اور ہے، اس کی دنیا اور ہے اور ہماری اور، وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ شہر کے لوگ پہاڑوں میں نہیں رہتے، شبنم تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ شبنم کی آنکھیں بھر آئیں، ابا وہ ایسا نہیں ہے، محبت میں سب اچھے لگتے ہیں، باپ نے آہ بھری، مگر زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی۔ ادھر دانیال کے دل میں طوفان اٹھا، اس کے والدین کے فون آ رہے تھے، واپسی کے، کاروبار کے، ذمہ داریوں کے، شہر اس سے پکار رہا تھا۔ اسی رات دونوں جھیل کے کنارے ملے، چاند پر چاندنی بکھیر رہا تھا چاند۔ شبنم، دانیال نے کہا، اس کی آواز بھاری تھی، مجھے کچھ دن کے لیے لاہور جانا پڑے گا۔ شبنم کا دل بیٹھ گیا۔ تم کب واپس آؤ گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا، ان پہاڑوں کی قسم، اس چاند کی قسم، میں لوٹ کر آؤں گا، اور جب آؤں گا ہمیشہ کے لیے آؤں گا۔ دانیال چلا گیا اور وادی جیسے سونی ہو گئی۔ شبنم ہر صبح خوبانی کے باغ میں جاتی، اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوتی جہاں پہلی بار دونوں ملے تھے، سڑک کی طرف دیکھتی۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، اور اس کا انتظار طویل ہو گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، شہری لڑکا تھا، بھول گیا ہوگا، کوئی کہتا پہاڑی لڑکیوں سے کون نبھاتا ہے، کوئی سرگوشی کرتا، مگر شبنم کا دل نہ مانتا تھا۔ اسے دانیال کی آنکھوں کا سچ یاد آتا تھا، اس کے وعدے کی گرمی یاد تھی۔ ادھر شہر میں دانیال بے چین تھا، لاہور کی رونق، دوستوں کی محفلیں، کاروبار کی چمک، کچھ بھی اس کے دل کو بہلا نہ سکی۔ وہ ہر روشنی میں اس وادی کی یاد دلاتی جہاں ستارے زمین پر اترے تھے۔ آخر کار اس نے اپنے والدین کے سامنے دل کی بات رکھ دی۔ ابا، اماں، اس نے کہا، میں وہاں سکون پایا ہے، محبت پائی ہے، اس لڑکی کے بنا ادھورا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ پہلے تو والدین ہچکچائے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی اور ان کا دل پگھل گیا۔ جاؤ بیٹا، اس کے والدین نے کہا، جہاں تمہارا دل ہے وہی تمہاری زندگی ہے۔ خوبانی کے پھول دوبارہ کھلنے لگے تھے جب وادی ہنرا میں ایک جانی پہچانی گاڑی داخل ہوئی۔ شبنم اسی وقت باغ میں تھی، اس نے دوڑ کے گاڑی دیکھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک خواب؟ گاڑی رکی، دانیال باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں خوبانی کے پھولوں کا ایک اور گلدستہ تھا۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے، اور وہ دوڑ کر اس کی طرف پڑی۔ تم آ گئے ہو، اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گے، میں نے وعدہ کیا تھا، دانیال نے مسکرا کر کہا، اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور ان پہاڑوں کی قسم جھوٹی نہیں ہوتی۔ اس نے شبنم کے والد کی طرف رخ کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چچا جان، دانیال نے اس کے پاس جا کر ادب سے کہا، میں شہر کی ساری رونق چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے دولت نہیں، آپ کی بیٹی کا سہارا چاہیے، میں انہی پہاڑوں میں آپ کے پاس رہوں گا، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا قبول کریں گے؟ باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر دانیال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جو محبت پہاڑوں سے شہر تک اور شہر سے پہاڑ تک کا سفر طے کر لے وہ سچی ہوتی ہے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ اس موسم بہار میں وادی ہنرا میں ایک سادہ سی مگر پیاری سی شادی ہوئی۔ خوبانی کے پھول برس رہے تھے، چشمے گا رہے تھے، پورا گاؤں خوشی میں شریک تھا۔ شبنم دلہن بنی اسی چراغاہ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پہلی بار دانیال کا ہاتھ تھاما تھا۔ دانیال نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور اس بار شبنم کی وہ تصویر کھینچی جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو محبت، سکون اور خوشی سب کچھ دے۔ یاد ہے دانیال، جب پہلی بار آپ نے میری تصویر کھینچی تھی میں ناراض ہو گئی تھی؟ شبنم ہنس پڑی۔ اور یاد ہے تم نے کہا تھا کہ سارے ستارے اسی وادی میں آ کر بس گئے ہیں؟ ہاں دانیال، اس نے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر آج مجھے پتہ چلا ہے کہ سب ستارے صرف ایک ہی جگہ ہیں، تمہاری آنکھوں میں۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہرا ہو چکا تھا۔ دو دل الگ دنیا سے آئے تھے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ شہر کے مسافر نے اپنی منزل پا لی تھی، اور وہ منزل جو کوئی جگہ نہیں، ایک دل تھا۔ پہاڑوں کی بیٹی کو معلوم ہو گیا کہ سچی محبت شہر اور پہاڑ کا فرق نہیں دیکھتی، وہ صرف دو دلوں کو دیکھتی ہے۔ اس رات وادی ہنرا میں ستارے پہلے سے زیادہ روشن تھے۔